دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کا یا سندھ کا مسئلہ تو بڑا آسان ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سیلز مینیجر ہو اور 17 سال سے آپ کے پاس ہو اور آپ کی ہر سال سیل کم ہو رہی ہو تو میرے خیال سے وقت آ گیا ہے اس کو نکالنے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ نہ صرف کراچی میں ابتر حال ہے, لیکن آپ ہم میں سے جن بھائیوں کو چانس ملتا ہے دہی سندھ جانے کا وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی یہی حال ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا آسان سا جواب ہے. آپ کو پتہ ہے کس کو ووٹ دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے. آپ نے جو بات کی کراچی کے اندر تو یہ شاہد صاحب نے کہی کہ اتنے وسائل ملتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کا 3600 ارب روپے کا بجٹ ہے, روز کا 10 ارب روپیہ یعنی کہ 1000 کروڑ روپیہ. اتنے پیسے تو بشیر بھائی بھی نہیں خرچ کر سکتے. سو مطلب یہ تو مطلب اس قسم کا بجٹ اگر ہو تو آپ روڈ مطلب 3 مہینے اب انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ 3 مہینے میں یونیورسٹی روڈ بناؤ. اس کا مطلب ہے کہ 5 سال سے وقت ضائع کر رہے تھے نا. ایم اے جناح روڈ کا یہ حال ہے. اور یہ جو کوریڈور بتا رہے ہیں شاہد بھائی جو یونیورسٹی سے شروع ہو کے اور ٹاور تک جاتا تھا, بزیسٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہوتا ہے ٹرین کوریڈور ان دا ورلڈ. آج بھی 30 لاکھ لوگ اس یونیورسٹی روڈ سے نکلتے ہیں. 30-40 لاکھ لوگوں کا ادھر روزگار ہے. آپ اس کو ٹھیک نہیں کر رہے. تو یہ بے پرواہی ہے, بے حسی ہے. حکومت وفاق کی طرف آئی ہے تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 1914 میں جو پاکستان کی اوسط انکم تھی نا ہاؤس ہولڈ کی, اس سے آج کم ہے. ٹھیک ہے, 1918 سے بھی کم ہے اور 1914 سے بھی کم ہے. 2014 سے اور 2014 سے اور 2018 سے کم ہے. اور تو 2024-25 میں ہم اتنے پیسے نہیں کما رہے تھے ایز اے ہاؤس ہولڈ جو 2014 میں کما رہے تھے. ہم 2000 سے ہم دوسرے ساؤتھ ایشین ممالک سے پیچھے جا رہے ہیں. ہندوستان سے بنگلہ دیش سے وہ زیادہ ترقی کر رہے ہیں, ہم کم ترقی کر رہے ہیں تو وہ آگے نکل رہے ہیں. لیکن یہ 2018 کے بعد ہم اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں کہ 2018 سے ہماری پر کیپٹا جی ڈی پی یا پر کیپٹا انکم کم ہو رہی ہے. اب اگر آپ کے یہاں 80-85 لاکھ بچہ پیدا ہوتا ہے, 60 لاکھ لوگوں سے پاپولیشن 60-65 سے بڑھتی ہے, آپ کا 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے, آپ ان 80 لاکھ بچوں کو اسکول میں نہیں ڈال سکیں گے تو آپ تو ایک انبار لگا رہے ہیں ان لوگوں کا جن کو اسکول سے تعلیم ہی نہیں حاصل ہے. اور جو بچے اسکول میں تعلیم میں جاتے ہیں بالخصوص سندھ میں, ان کو تو پڑھا ہی نہیں سکتے. آپ تو 10 سال کا بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے اردو زبان میں یا سندھی زبان میں جو زبان ہے. اسکول میں بھی آپ ان کا وقت ضائع کرتے ہیں. لیکن حکومت کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب سے بات کرتے ہیں ریفارمز کی, شاہد صاحب نے یہ پارٹی جب بنائی ہے جب مسلم لیگ نون حکومت میں آ چکی تھی, تو ہم کو حکومت کا یا وزارت کا شوق نہیں تھا, نہیں تو دونوں بن سکتے تھے. ہم نے یہ پارٹی جب بنائی تھی, شاہد صاحب نے پارٹی یہ جب بنائی تھی دوستوں نے مل کر, شیخ صلاح الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, کہ جب ہم نے دیکھا کہ یار ان کو تو کسی کو کوئی ریفارمز کا شوق ہی نہیں. ریفارم سے مطلب کنٹینیوس چینج ہے. پاکستان اگر دنیا کے حالات چینج ہوں گے تو پاکستان کے حالات بھی چینج کرنے پڑیں گے. آپ نہیں کر رہے. اب آپ سوچیں, میں آپ کو صرف بجلی گیس کا مثال دے دیتا ہوں کہ کس طرح حکومت کی سوچ ہے. حکومت نے کچھ پاور پلانٹس لگا دی یہ سوچتے ہوئے کہ اتنی ملک کی ترقی ہو گئی, وہ ترقی نہیں ہوئی. حکومت نے اس وقت بھی اس سوچ سے بھی تھوڑے سے زیادہ لگا دیے, چلو زیادہ لگا دیے پاور پلانٹ, جس کی وجہ سے آپ لوگ 21-22 روپے پر یونٹ زیادہ دیتے ہیں کیونکہ کیپیسٹی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور 70% کیپیسٹی کاسٹ حکومت اپنے آپ کو دیتی ہے تو اس کے کوئی آؤٹ نہیں ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. اب حکومت کے پاس بجلی زیادہ تھی, حکومت نے کہا یار بجلی میں کہاں بیچوں, تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا, گیس مہنگی کر دی. گیس اتنی مہنگی کر دی کیپٹیو انڈسٹری کو کہ گیس آپ نہ لے سکیں آپ کو زبردستی بجلی پہ. یہ نہیں سوچ رہے کہ کیپٹیو انڈسٹری والے نے بھی جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, اس نے بھی بوائلر لگائے ہوئے ہیں, وہ آپ سے زیادہ ایفیشینٹ کام کر رہا ہے. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ اس کا معیشت کا نقصان کریں گے تو وہ کہاں سے برآمدات کر سکے گا, اس کو کیا ہوگا. آپ نے کہا نہیں دفعہ کرو, ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں. پھر ریٹ بڑھانے آئے تو ایک غلطی کر دی انہوں نے, یہ پورا ایوریج ڈیلی ریٹ لینے کی جگہ انہوں نے پیک ریٹ لے لیا. وہ 2 سال سے پیک ریٹ میں آپ لوگ دے رہے ہیں, اب جا کے انہوں نے کم کیا تو آج ایپٹما والوں نے بڑی مبارکباد دی. بھائی یہ تو 2 سال پہلے کر لیتا, اور 3 سال پہلے یہ سائن بھی کیوں کیا تم نے IMF کو کہ ہم ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے. میں چلاتا رہا, میں حکومت میں میرے دوست ہیں, میں کہتا رہا دیکھو کوئی نہیں جائے گا تمہاری بجلی پہ, تمہاری بجلی 47 روپے کی ہے, ہم 18 روپے کی بجلی بنا سکتے ہیں. اب حکومت سولر پہ کیا کر رہی ہے, سولر پہ یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں جو آپ بجلی خریدتے ہیں وہ 47 روپے 20 پیسے کی ہے, اس کے اوپر 18% ٹیکس لگتا ہے, اس کے اوپر سندھ بھی ٹیکس لگاتا ہے, اگر آپ سندھ میں پنجاب ٹیکس لگاتا ہے پنجاب میں, اس کے اندر آپ نیلم جیلم کا ایک سرچارج بھی دیتے تھے, اور اب جو 3 روپے 20 پیسے یا 3 روپے 23 پیسے آپ اس کے دیتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ہوا ہے, یعنی کہ حکومت چوری نہیں روک سکی, آپ نے اپنے بل دیے لیکن حکومت نہیں روک سکی, تو اب وہ پیسے دینے کے لیے بھی آپ سے 3 روپے 23 پیسے لیں گے. اب آپ کو بجلی پڑتی ہے 60 روپے کی, تو آپ نے سوچا کہ میں 18 روپے کی سولر لگا لیتا ہوں. سمجھ میں بات آتی ہے نا کہ ایک دکان میں مہنگا مل رہا ہے, آپ نے سستا مال لینا شروع کر دیا. حکومت 2 سال سے کوشش کر رہی ہے کہیں کہیں سے یہ روک لیا جائے.
کہیں نہ کہیں سے سولر کو اگر ایک سمجھدار حکومت ہوتی تو وہ بولتی کہ دیکھو سولر آ رہا ہے، یہ میرا انڈسٹریلسٹ ہے، یہ میرا ریزیڈینشیل بندہ ہے، اس کی ایوریج کاسٹ کم ہو جائے گی، اس کے پاس 4 پیسے جیب میں آئیں گے، یہ کوئی خرچہ کرے گا، اکانومی چلنا شروع ہو جائے گی. یہ انڈسٹریلسٹ ہے، یہ جنریٹر کے اوپر خرچ نہ کرے، یہ سولر کے اوپر خرچ نہ کرے، یہ مشین لگا لے تو تھوڑے سے ملک کے اندر زیادہ کپڑا بننا شروع ہو جائے گا، تھوڑا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا. ہم نے حکومت نے یہ نہیں سوچا، حکومت نے کہا ان کے اوپر ٹیکس لگا دو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی مرتبہ بھی 2 سال پہلے جب یہ نیٹ میٹرنگ گروس چینج کرتے ہیں ہم لڑتے رہے. اس سال ابھی انہوں نے ڈیزل کی ریٹ چینج کرنے کی بات کی، ڈیزل کا ریٹ بڑھایا. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ غلط فارمولے پہ کر رہے ہیں، آپ ریفائنریز کو بہت زیادہ پروفٹ دے رہے ہیں، 70% ڈیزل تو یہاں بنتا ہے. 1 مہینے تک یہ مجھ سے لڑتے رہے کہ نہیں مفتاح کیوں بول رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. 1 مہینے بعد ان کو سمجھ میں آیا، اور وہ بھی کسی اور کو سمجھ میں آیا، کوئی پیچھے خاکی رنگ کے کپڑے والوں کو. تو پھر جا کے فارمولہ چینج ہوا، اور آج پھر سنی دے دی پرائم منسٹر صاحب نے کہ پتہ نہیں ہمارا ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے، 800 ارب روپے، $800 ملین کا ہفتے کا ایکسپورٹ ہو گیا ہے 300 ملین سے. بھائی آپ نے ایک ٹیم بنائی ہے آسٹیرٹی کی، اتنی باتیں ہوئی کہ ہم آسٹیرٹی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ساری آپٹکس کے لیے. شہباز صاحب صرف آپٹکس میں مانتے ہیں. آپ نے اسکولیں بند کر دی. پنجاب کا میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں پچھلے سال صرف 135 دن اسکول کھلی رہی ہیں. افغانستان میں اس سے زیادہ اسکول کھلی رہی. لاہور ہائی کورٹ وہ پھر بھی تھوڑا بہت کام کرتی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بلا کے بولا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، 210 دن اسکول کھلنی چاہیے. پنجاب حکومت نے کمیٹی بنائی، وہ کمیٹی جا کے پنجاب ہائی کورٹ کو بول کے آئی، لاہور ہائی کورٹ کو ہم 190 دن اسکول کھولیں گے. آپ نے 135 دن لاسٹ اسکول کھولی. آپ بسنت پہ چھٹی دے چکے، زیادہ سردی ہو جائے چھٹی، زیادہ گرمی ہو جائے چھٹی، فاگ ہو جائے چھٹی، کوئی میلہ ہو جائے چھٹی، کرکٹ میچ ہو جائے چھٹی. آپ نے پھر چھٹی دے دی وداؤٹ اینی اسٹڈی کہ یار کس سے پیٹرول کیا بچے گا. مطلب پاکستان میں زیادہ تر بچے جو ہیں یا تو پیدل جاتے ہیں محلے کے اسکولوں میں، گاؤں دیہات کے اندر، یا باپ سائیکل پہ چھوڑ دیتا ہے یا موٹر سائیکل پہ چھوڑتا ہے. آپ نے مطلب اسکول بند کر دیتے ہیں. آلریڈی بچے نہیں پڑھ سکتے یہاں پہ، آپ اسکولیں بند کر دیتے ہیں. یہ صرف آپٹکس کے چکر میں کام کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. اور آپ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس من حاصل قوم وقت کم ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، دیکھیں ہم دنیا میں غریب ہو رہے ہیں. جسٹ بی ویری آنیسٹ اباؤٹ دس. ٹھیک ہے، پاکستان جو کہ ہندوستان سے امیر ہوا کرتا تھا، بنگلہ دیش سے امیر ہوا کرتا تھا، سری لنکا سے امیر ہوتا تھا، آج سری لنکا سے ہم بہت زیادہ غریب ہیں. ہم واحد ملک ہیں اس خطے میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پیچھے جا رہے ہیں. 6 نمبر پیچھے چلے گئے ہیں. یمن میں سول وار ہوئی تھی نا، ان سالوں میں وہ 4 نمبر پیچھے گئے، ہم 6 نمبر پیچھے گئے. تو آپ کو یہ ملک چلانے کا طریقہ بدلنا پڑے گا. آپ نے عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، نیا نواز شریف نے دیکھ لیا، احسن زرداری صاحب کو دیکھ لیا، میاں شہباز شریف کو دیکھ لیا. ہم نے شاہد عباسی بھی 10 مہینے تھے، ہم نے ترقی نہیں دیکھی. اور ترقی اس لیے نہیں دیکھی کہ آپ نے چہرے بدلے ہیں، آپ نے نظام نہیں بدلا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام بدلیں گے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فنڈامنٹل ریفارمز کرنے پڑیں گے، کوئی آپ دیکھیں یا تو چھوٹے صوبے بناؤ یا لوکل گورنمنٹس کرو. جو گورنمنٹ آپ کو سروس پرووائڈ کرتی ہے اس کو تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، آپ پاپولیشن پلاننگ نہیں کر سکتے، آپ انڈسٹریل پالیسی نہیں بنا سکتے. آپ پاکستان کے اندر ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ان دا ورلڈ، پورے خطے میں آپ سب سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں، پورے خطے میں سب سے مہنگی گیس بیچتے ہیں، پھر بولتے ہیں یار برآمدات نہیں بڑھ رہی. آج پاکستان میں وہ برآمدات ہیں جو 6-10 سال پہلے تھی، اس سے تھوڑی سی کم ہے. 1992 میں آپ کی برآمدات اتنی تھی جتنی ویتنام میں تھی، آج اس کی 400 بلین ہے. 1994 میں آپ کی پر کیپٹا انکم اتنی تھی جتنی کہ انڈونیشیا کی تھی، آج آپ $1600 پہ کھڑے ہیں، وہ $4800 پہ ہے. سو اب ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ملک ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جن کو کام ہی نہیں آتا ہو. جن لوگوں کو آپ اپنی کمپنی میں مینیجر ہائر نہ کریں، ان لوگوں کو آپ پرائم منسٹر ہائر نہیں کرنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کو پرائم منسٹر بنا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سندھ حکومت میں بھی دیکھ لیا ہے کہ قابلیت کے ساتھ ساتھ نیتیں بھی ہونی چاہیے. تو ہم آپ کے پاس وہ 2 چیزیں لے کر آ رہے ہیں، قابلیت تھوڑی سی اور نیت پہ تو بہرحال اور شاہد صاحب کے بارے میں لوگ یہ بہت کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمبل آدمی کوئی نہیں دیکھا ہے. اور یہ اس پہ میں بھی قسم کھاتا ہوں، ان کی وجہ سے مجھے بھی بہت چائے کے ڈھابوں پہ جانا پڑتا ہے. تو میں تو شاہد صاحب کی وجہ سے بیٹھتا ہوں، ان کو اچھا لگتا ہے. تو میں سیریسلی شاہد صاحب سے زیادہ ہیوملٹی والا آدمی میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے. اور اتنا بہادر میں نے جس طرح انہوں نے ابھی، ویسے میں تعریف کروں گا عمران خان کی بھی، اس نے بھی جمع مردی سے جنگ کاٹی ہے، جیل کاٹی ہے. لیکن عمران خان آج اسی سیل میں ہے جس میں شاہد عباسی صاحب ہوا کرتے تھے. تو
اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں تو ان سے بڑا انسپائر ہوا ہوں، اور ایک نہ ایک دن پاکستان ان سے پھر افادیت حاصل کرے گا. بہت شکریہ.